دانی ایل اور شیروں کی غار۔ بہت عرصہ پہلے بابل کی سلطنت میں ایک نیک اور ایماندار شخص رہتا تھا جس کا نام دانی ایل تھا۔ وہ بہت عقل مند اور سچا تھا اور ہمیشہ خدا سے دعا کرتا تھا۔ اسی لیے بادشاہ دارا نے دانی ایل کو سلطنت کے اعلیٰ عہدے پر فائز کیا تھا۔ یہ بات باقی حکومتی عہدیداروں کو پسند نہیں آئی اور وہ دانیال سے حسد کرنے لگے۔ وہ دانی ایل کو نیچا دکھانے کا منصوبہ بنانے لگے۔ انہیں معلوم تھا کہ دانی ایل دن میں 3 بار خدا سے دعا کرتا ہے، لہذا ان حسد کرنے والوں نے بادشاہ کے پاس جا کر ایک نیا قانون تجویز کیا۔ اس قانون کے مطابق 30 دن تک کوئی بھی شخص بادشاہ کے سوا کسی اور خدا انسان سے دعا نہیں کر سکتا تھا۔ جو بھی اس قانون کی خلاف ورزی کرتا اسے شیروں کی غار میں پھینک دیا جاتا۔ بادشاہ دارا نے یہ سوچے بغیر کہ یہ ایک چال ہے، قانون پر دستخط کر دیے۔ جب دانی ایل نے اس قانون کے بارے میں سنا تو وہ خوف زدہ نہیں ہوا۔ اس نے اپنی کھڑکیوں کو یروشلم کی طرف کھول کر ہمیشہ کی طرح خدا سے دعا کی۔ حسد کرنے والے عہدیداروں نے دانی ایل کو دعا کرتے دیکھا اور فوراً بادشاہ کو اطلاع دی۔ بادشاہ دارا کو یہ سن کر بہت افسوس ہوا کیونکہ وہ دانی ایل کی عزت کرتا تھا، لیکن قانون کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لہذا بادشاہ نے مجبورنہ دانیال کو شیروں کی غار میں ڈالنے کا حکم دیا۔ رات کے وقت دانیال کو بھوکے شیروں کی غار میں ڈال دیا گیا۔ غار اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور شیروں کی گرج سنائی دے رہی تھی، مگر دانیال خوفزدہ نہیں ہوا۔ اس نے خدا سے دعا کی اور اس پر بھروسہ کیا کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ جیسے ہی دانیال نے دعا کی، خدا نے ایک فرشتہ بھیجا جو شیروں کی غار میں آیا۔ فرشتہ شیروں اور دانیال کے درمیان کھڑا ہو گیا اور شیروں کے منہ بند کر دیے۔ جو شیر بھوکے اور خطرناک تھے وہ آرام سے لیٹ گئے اور دانیال کو بالکل نقصان نہ پہنچایا۔ اگلی صبح بادشاہ دارا پہلی کرن کے ساتھ ہی غار کی طرف دوڑا۔ اس کا دل بوجھل تھا۔ اس نے بلند آواز سے پکارا، دانیال، زندہ خدا کے خادم، کیا تمہارے خدا نے، جس کی تم مسلسل خدمت کرتے ہو، تمہیں شیروں سے بچایا؟ بادشاہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا جب اندر سے دانیال کی آواز آئی، بادشاہ، اب ہمیشہ سلامت رہیں۔ میرے خدا نے اپنا فرشتہ بھیجا اور اس نے شیروں کے منہ بند کر دیے۔ انہوں نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا کیونکہ میں خدا کی نظر میں بے گناہ پایا گیا۔ اور بادشاہ، میں نے آپ کے سامنے بھی کوئی غلطی نہیں کی۔ بادشاہ دارا نے خوشی سے حکم دیا کہ دانیال کو غار سے نکالا جائے۔ دانیال بالکل صحیح سلامت تھا، اس کے جسم پر کوئی خراش تک نہ آئی تھی۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ وہ لوگ جنہوں نے دانیال پر جھوٹا الزام لگایا تھا انہیں شیروں کی غار میں پھینک دیا جائے، اور شیروں نے فوراً انہیں دبوچ لیا۔ اس واقعے کے بعد بادشاہ دارا نے پورے سلطنت میں ایک نیا فرمان جاری کیا۔ اس نے کہا کہ سب لوگ دانیال کے خدا کا احترام کریں اور اس سے ڈریں، کیونکہ وہی زندہ خدا ہے جو بچاتا ہے اور معجزے کرتا ہے۔ اور یوں دانیال سلطنت میں خوشحال رہا اور اس کا خدا پر ایمان مضبوط رہا۔ دانیال اور شیروں کی غار کی کہانی خدا کی حفاظت اور وفاداری کی ایک طاقتور گواہی بن گئی۔